أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینے کا نام رمضان ہے. عربی زبان میں رمضان کے ایک معنی جلا دینے اور جھلسا دینے کے ہوتے ہیں. یعنی رمضان کا ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے اور شیطانوں کے لیے بہت سخت ہے. ایمان کے والوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ ٹریننگ تقوی کی ہے، نیکی، صلاح اور اچھے کاموں کی ٹریننگ کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ اسی مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر کہلاتی ہے، لوح محفوظ سے قرآن اتارا گیا آسمان دنیا پر. پھر اسی مہینے کی شب قدر میں آسمان دنیا سے قرآن پاک کی چند آیتیں، خاص طور پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ آپ غار حرا میں تھے اتاری گئی. اس طرح اس مہینے کا ایک تعلق قرآن پاک کے نازل ہونے سے سامنے آیا. اب جب اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی اس آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. 3 باتیں کہی گئیں. پہلی بات یہ کہی گئی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، تمام انسانوں کے لیے رہبر کتاب ہے، اور اس میں رہبری مدلل فرمائی گئی ہے. محض آرڈر نہیں دے دیا گیا ہے. آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے. باتوں کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے. حق کو الگ اور باطل کو الگ کر دیا گیا ہے. حق اور باطل میں کوئی خلط ملط اور گڈ مڈ باقی نہیں رہا. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس وجہ سے یہ مہینہ جس کو ملے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. یہ 3 باتیں آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی. تو قرآن پاک نازل ہوا تھا 610 عیسوی میں. 610
عیسوی میں غار حرا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قرآن پاک کی چند آیتیں اتریں اور ان آیتوں کی بنیاد پر آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اور قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں 13 سال گزرے، رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے۔ نفلی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور دوشنبے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ عاشورہ کا 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ تقوی کی ٹریننگ کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ چند دنوں کی فرضیت ہے، یعنی چند دنوں کا معاملہ ہے، 1 مہینے کا ہے، اور اس 1 مہینے میں تقوی کی تربیت مقصود ہے، یعنی مسلمانوں کی ایسی تربیت ہو جائے کہ ہر مسلمان حرام سے بچے، مشتبہ سے بچے، غلط بات سے بچے، اور حق پر مضبوطی سے جمے ڈٹے۔ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانا پینا اور خواہش نفسانی تمہیں چھوڑنی ہے، باوجود اس کے کہ کھانا تمہارے لیے جائز اور پانی جائز ہے، لیکن یہ پابندی تم پر لگائی جا رہی ہے جب صبح کی پاؤں پھٹتی ہے اس وقت سے لے کر جب سورج ڈوبتا ہے، اتنے وقت کے لیے روزانہ تم پر ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور یہ پابندی اس لیے عائد کی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکو، تاکہ تم اپنے کو مینج کرو، تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو۔ تم سے جو کام لینا ہے اس کام کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ پہلے تم پر نماز فرض کی گئی، شروع میں 3 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، یعنی پنکچولیٹی سکھانے کے لیے اور ایڈمنسٹریشن صحیح طور پر سکھانے کے لیے کہ تم اپنے سر سے لے کر پیر تک پوری طرح اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا دماغ وہ سوچے جو اللہ چاہتا ہے، تمہارا دل دھڑکے اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے ساتھ، اور تمہارا بدن عمل کرے اللہ کے قانون پر۔ نماز کے ذریعے اس کی تربیت دی جاتی ہے، روزانہ 5 وقت یہ تربیت ہو رہی ہے، اور پھر سال کے 1 مہینے میں خاص قسم کی تربیت ہے جس میں جائز چیزیں خاص وقت کے لیے چھڑوا دی جاتی ہیں، اور اس طرح انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ یہ تربیت اور ٹریننگ تعلیم کا حصہ ہے۔ جو تعلیم تربیت سے خالی ہو وہ صرف الفاظ کا کھیل تماشا ہے، اور وہ صرف کسی ڈکشنری کے الفاظ کی کبڈی ہے۔ معلومات منتقل کر دی گئیں، یعنی نماز فرض ہے پڑھتے نہیں، روزہ فرض ہے رکھتے نہیں، حج تم پر فرض ہے، تمہیں اللہ نے اتنا دیا، حج کرتے نہیں، زکوٰۃ فرض ہے تم پر، ادا کرتے نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بگڑے ہوئے نافرمان مجرم قسم کے لوگ ہیں۔
اس لیے صرف تعلیم کافی نہیں، تربیت ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے۔ اب دیکھ لو پوری دنیا کا جو نظام ہے اسی پر چل رہا ہے۔ جو آدمی پولیس میں بھرتی ہوگا اس کی سخت ٹریننگ ہوگی، دوڑایا جائے گا، کودایا جائے گا، پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، نیچے اتارا جائے گا، کہیں خندق کھدوائی جائے گی، زبردست مشکل کام کرائے جائیں گے، کیونکہ کہیں پر بھی کیسی ضرورت ہو سکتی۔ تو پولیس کی ٹریننگ کا ایک نظام ہے، ایک ورزشی نظام ہے، جس میں جسم پر سختی کرنی پڑتی، قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور جو اس میں ناکام ہوگا وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوگا۔ اسی طرح فوج کی تربیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، بارڈر پر رہنا ہے، دشمن کیا ترکیب اختیار کرے، کون سا ہتھیار اختیار کرے، کون سی چال اختیار کرے، ہر چیز کے لیے تیار رہنا اور 24 گھنٹے الرٹ رہنا۔ فوجی کی تربیت بہت کڑی ہوتی، بہت زبردست ہوتی۔ اب اگر کسی ملک کی فوج ایسی ہو کہ وہ مستیاں کرتی ہو، شرابیں پیتی ہو اور حرام کاری کرتی ہو، تو وہ فوج لڑ سکے گی؟ کبھی نہیں لڑ سکے گی۔ اسی لیے 1967 میں جب اسرائیل نے حملہ کیا مصر پر اور شام پر اور اردن پر، 3 ملکوں کی فوج 6 دن کے اندر کچومر بنا کے رکھ دی گئی، اس لیے کہ یہ فوجیں ایسی تھیں کہ جب اسرائیل کا حملہ ہونے والا تھا تو اس رات کو شراب پی پی کر بدمعاشیاں کر رہی تھی، تو انہیں ہارنا تھا، ان کی قسمت میں ہارنا تھا۔ اس کے برخلاف جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مجاہدانہ تربیت رکھنے والے حماس کے لوگ تھے، انہوں نے 1.5 سال جنگ کی، شہید ہوتے رہے، لیکن ہزاروں اسرائیلیوں کو معذور کر دیا، ان کے اندر رعب داخل کر دیا، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوا ایک مرتبہ صلح پر، دوسری مرتبہ صلح پر اور جنگ بندی پر۔ یہ سب در حقیقت اس چوٹ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ماری، کہ وہ ڈرے نہیں، نہ امریکہ سے، نہ برطانیہ سے، نہ فرانس سے، نہ اسرائیل سے، ان کے دل میں اللہ کا خوف رہا، تو انہوں نے تھکا دیا، پوری دنیا کو تھکا دیا۔ بڑی دھمکیاں دی، ٹرمپ نے جب آیا ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے، تو اس بدماش کا امریکہ جہنم بن گیا، اور وہ غزہ کو جہنم تو کیا بناتا، آگ بھی نہیں لگا سکا۔ تو یہ ہے مجاہد لوگ جن کی تربیت ہوئی، ایمانی تربیت ہوئی، نماز کے ذریعے تربیت، روزوں کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے تربیت۔ تو یاد رکھو کہ تربیت کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پولیس کی ایک تربیت ہے، فوج کی ایک تربیت ہے، اسی طرح بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹیچرز ٹریننگ کا، ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھئی پڑھ تو لیا، اب وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ارے بھئی ٹیچر آپ بننا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو صحیح معلومات ہونی چاہیے، ان معلومات کا تجربہ ہونا چاہیے، کیسے معاملہ کرنا ہے، برتاؤ کیسے کرنا ہے، طالب علم سے ڈیل کیسے کرنا ہے، پڑھانا کیسے، سمجھانا کیسے، سوال کیسے کرنا، بہت سی باتیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے پڑھا تو آپ ٹیچر بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ٹیچرز ٹریننگ کا کورس بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جو لوگ ٹیچرز ٹریننگ کا کورس نہیں کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ ناکام مدرس ہوتے ہیں اور تختہ مشق طلبہ کو بناتے ہیں۔ اب یہ جو تربیت کا نظام ہے، یعنی جو مینجمنٹ کے تقاضے ہیں، کہ ایک عام دیہات کا جو لڑکا ہے اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا ہے کہ تو کلاس کیوں نہیں آیا تھا، نماز میں نہیں تھا تو، اور تو حاضری نہیں دیتا۔ یہ سوال اس سے نہیں ہوگا کٹولی کے کسی لڑکے سے، کہلا کے کسی لڑکے سے جو داخل نہیں ہے، لیکن جس نے یہاں کا قانون قبول کیا اور داخلہ لیا، فارم بھرا، یعنی میں اس ضابطے کی پابندی کروں گا، اب اس کو خاص وقت اٹھنا ہے، خاص وقت کلاس میں حاضر ہونا ہے، جو کلاس کا وقت وہ پورا دینا ہے، ٹیچرز کی بات سننی ہے، موضوع کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس پر محنت کرنا ہے۔ تو دین نے تو یہ نہیں فرض کیا، دین نے یا نبی نے یہ نہیں فرض کیا کہ بھائی تمہارے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک اتنے گھنٹے ہوں گے، یہ تو
ہم نے اور آپ نے ایجاد کیا، ہم نے اور آپ نے ایک نظام طے کر لیا. تو جیسے ایک نظام پولیس کا ہے، فوج کا ہے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جو کام کرتے ہیں ان کا، ویسے جو طالب علم ہوگا اس کے ضابطے ہیں. اس کو نام لکھانا ہے، پابندی کرنا ہے، ہاسٹل میں فلاں جگہ رہنا ہے، وہاں کی پابندی کرنی ہے، اٹھنے اور کام میں مشغول ہونے کے جو اوقات طے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے. یہ ساری پابندی جو اس کو کرنی ہے وہ شریعت نے نہیں پابندی لازم کی ہے، لیکن شریعت نے بالواسطہ لازم کی ہے کہ جو بھی امیر ہے، سفر کا امیر ہے یا کسی قوم کا امیر ہے یا کسی محلے کا امیر ہے، اس کی بات ماننے کا شرعی حکم ہے. لہذا جب کسی نے کسی ادارے میں داخلہ لیا تو اس ادارے کا جو بھی مینیجر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے ساتھ اس نے ایک عہد کیا، ایک کنٹریکٹ کیا اور ایک معاملہ طے کیا. اب اس پر فرض ہو گیا کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے، اس عہد کو پورا کرے. جیسے کسی نے کوئی زمین خریدی، کوئی دکان خریدی، کسی کے ساتھ معاملات کیا اور تحصیل میں جا کر رجسٹری کی، تو جو ضابطے اور قانون ان کی پابندی اس پر لازم ہو گئی. وہ نہ خریدتا کوئی پابندی نہ ہوتی. لیکن جب اس نے قبول کیا تو پھر اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاملات طے کیے ہیں پھر انہیں پورا کرنا فرض ہے. نہیں طے کیے تو کوئی ذمہ داری نہیں آپ کے اوپر، لیکن آپ نے کوئی معاملہ طے کیا، کوئی وعدہ کیا، کوئی معاہدہ کیا تو اب وہ فرض ہو گیا. اس اعتبار سے آپ کے گھنٹوں کا یہ وقت ہے، آرام کا یہ وقت ہے، نماز کا یہ وقت ہے اور فلاں کام کا یہ وقت ہے، اس کی پابندی کرنا ہے. اور اس کی پابندی براہ راست شریعت کے حکم کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر ہے کہ جب کوئی عہد اور معاہدہ کیا ہے اور کسی کو ذمہ دار مانا ہے، یعنی کوئی امیر ہے، وہ قوم کا ہو، مدرسے کا ہو، سفر کا ہو، تو اب اس کی بات کا ماننا فرض ہو گیا. ہاں اگر وہ کسی گناہ کی بات کرے گا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو گناہ نہیں تو اسے ماننا پڑے گا. بس آج میں آپ کو اسی سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جامعہ میں خاص طور پر رمضان المبارک میں ایک نظام ہے کہ فجر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد کچھ دعائیں اور اذکار کا اہتمام کیا جائے گا، اور تمام مسجدوں میں وہ اذکار نہیں پڑھے جا رہے ہیں، اور نہ روزانہ مسجد نبوی میں وہ اذکار اجتماعی طور پر پڑھے جاتے تھے. وہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، اس کا تعلق امیر کے آرڈر سے ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں کہ شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح اجتماعی طور پر اذکار پڑھا کرو، کہیں نہیں حکم دیا گیا. تو اب یہ جو ہے اس کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، اس کا تعلق ایک عہد سے ہے، ایک نظام سے ہے، جس نظام کو تیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو گناہ نہیں بلکہ نیکی کا عمل. تو اب یہ کہ نماز پڑھی جائے گی، پھر اذکار ہوں گے، اذکار کے بعد ایک کتاب پڑھی جائے گی، اور وہ کتاب مثلا منتخب احادیث ہوگی. کہیں پر شریعت نے ہی نہیں فرض کیا کہ آپ فضائل اعمال پڑھیے یا منتخب احادیث پڑھیے، آپ ریاض الصالحین پڑھیے، مشکات پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے. مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر علم و ذکر سے وابستگی رہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں پڑھی جائیں یا قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور ان کا ترجمہ کیا جائے. اس کا تعلق علم سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق تربیت سے. پھر اس کے بعد اجتماعی ذکر کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ترغیب دی اور اجتماعی طور پر بھی ذکر کی اور تلاوت کی ترغیب دی، اس لیے یہ عمل کیا جائے. یہ بھی ایک تربیتی عمل ہے، انتظامی عمل ہے. یہ نہیں کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، بلکہ شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے، جس چیز کو مستحب قرار دیا ہے، اسی کو مینج کرنا ہے. بس اسی طرح مختلف اوقات کے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں اور ان کی پابندی طلباء پر اور ان مدرسے میں کام کرنے والوں پر ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کوئی شرعی حکم تھوڑی ہے
جی نہیں، شرعی حکم ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک پیکٹ کیا ہے، آپ نے ایک عمارت، ایک ذمہ دارانہ حیثیت رکھنے والے کے ساتھ آپ نے ایک معاملہ طے کیا ہے، لہذا اس کی باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی، ورنہ آپ نافرمان کہلائیں گے، باغی کہلائیں گے۔ بس اسی طرح تراویح کی نماز ہے۔ اصلاً مجھے تراویح کی نماز پر بتانا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ تراویح کی نماز فرض تو ہے نہیں، تو اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے اور نگرانی کی جاتی ہے، سب سے پڑھوایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تراویح فرض نہیں، تراویح واجب نہیں، تراویح ایک نفل کی نماز ہے، لیکن انتظامی طور پر سب کو پابند کیا گیا ہے کہ سب لوگ نماز میں شریک ہوں۔ یہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر شیطان اچک لے جائے گا، ادھر ادھر بھٹکیں گے، مٹکیں گے اور غلط چیزوں میں مشغول ہوں گے۔ اسے بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نماز میں مشغول رہیں، قرآن سننے میں مشغول رہیں اور دعا کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں۔ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، فرض و واجب کا مسئلہ نہیں، لہذا طلبہ پر پابندی لگائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی یہ نظام ہے اس نظام پر عمل کیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح تراویح کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظام کا ایک معاملہ تھا۔ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، تراویح حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی نہیں پڑھی، تراویح حضرت عمر نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں، یعنی گورنمنٹ جب ان کی تھی، تو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو منظم کیا۔ مسجد نبوی میں ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، دیگر نمازیں، خلیفہ وقت نماز پڑھاتا تھا۔ اسلام کا جو ابتدائی دور گزرا ہے اس میں جو خلیفہ ہوتا تھا یعنی نبی کا نائب، تو جیسے نبی نماز پڑھاتے تھے اور نبی جہاد کی بھی کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالتے تھے اور نبی پالیٹکس بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور نبی جوڈیشیری بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، تو جو نبی کا خلیفہ ہوتا تھا، صحیح معنی میں خلیفہ ہوتا تھا، وہ بھی مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، جنگ کی قیادت بھی کرتا تھا، عدالت میں وہ چیف جسٹس بھی ہوتا تھا، پالیٹکس میں وہ سیاسی فیصلے بھی کرتا تھا، یہ اس کی حیثیت ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنے کسی بھی نائب کو مقرر کر سکتا تھا کہ بھئی تم فیصلہ کر دو، چلو تم جاؤ جنگ کی قیادت کرو، تو اس کی طرف سے پھر کسی کو متعین کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں، اور سن 2 ہجری میں رمضان میں بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر میں جو جنگ ہوئی ہے، بدر تقریباً 150-170 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے، وہاں تک جانا ہوا، راستہ طے کرنا اور جنگ کے انتظامات اور پھر جنگ اور اس کے بعد واپسی، یہ سب رمضان میں ہوا۔ جیسے مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کی کارروائی رمضان میں ہوئی۔ تو بہرحال اس سلسلے میں حکم یہ تھا کہ سفر میں اگر چاہیں روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، اور بہتر یہی ہے جبکہ جنگ کا سفر ہو تو روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں قضا کر لی جائے۔ تو اس طرح کا عمل جنگ بدر میں اختیار کیا گیا، جنگ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی اختیار کیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جو پہلا رمضان ملا اس میں رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، دوسرا رمضان جو ملا اس میں روزے رکھے گئے، لیکن روزے ترک بھی ہوئے، اور بدر کی فتح کے بعد پھر آپ واپس آئے، جو دن ملے ان کے روزے رکھ لیے گئے۔ یہ دوسرے سال کی بات ہے۔ تیسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا
کہ اب آپ مسجد میں اعتکاف کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن شب قدر میں اتارا گیا اور شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، تو شب قدر کی دولت مل جائے، شب قدر کی نماز مل جائے، شب قدر کی دعائیں مل جائیں، اس فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سال، پہلے سال کچھ نہیں، دوسرے سال صرف روزے، تیسرے سال آپ نے مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا، اور پہلے عشرے کا اعتکاف یہ جگہ آپ کے اعتکاف کی تھی، یہ جو سامنے کمرہ ہے، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا کمرہ تھا جو حضرت عائشہ کا گھر تھا، اور دیگر ازواج مطہرات کے بھی گھر تھے، لیکن یہ گھر کیونکہ بالکل ملا ہوا تھا تو اسی کے دروازے سے لگا کر آپ کا پردہ لگتا تھا جہاں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ تو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن پہلا عشرہ گزر گیا، شب قدر کا پتہ نہیں، تو پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ شب قدر فلاں شب ہوتی ہے، تو آپ اپنے معتکف سے نکلے یا حجرے گئے تھے اور پھر وہاں سے نکلے اور یہ چاہا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ شب قدر کیا ہوتی، لیکن اچانک اس وقت دو صحابی آپس میں جھگڑنے لگے، تو میں ہونے لگی، کسی بات پر بات بڑھ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی نحوست سے شب قدر چھپا دی گئی، اور شاید یہی اب بہتر ہو، یعنی اب تلاش کرو اس کو آخری عشرے کی طاق رات میں۔ تو اب یہ بات بتا دی گئی آپ کو کہ آخری عشرے کی ایک طاق رات ہوگی، اور طاق کا مطلب 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں شب۔ تو پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا آپ نے۔ یہ پہلا موقع تھا، پہلا سال جس میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا اور شب قدر کی طلب میں اعتکاف کیا۔ تو پہلا عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، اب تیسرے عشرے کا مسئلہ آیا۔ اس تیسرے عشرے کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں شب قدر میں فجر کی نماز، شب کے گزرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو زمین گیلی ہے، اور گیلی زمین پر میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر مٹی لگ گئی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں یہ قالین، یہ چٹائیاں اور دریاں نہیں ہوتی تھی، وہاں تو سمجھ لیجئے کہ بس کنکریاں بچھی ہوتی تھیں۔ اگر کنکریاں نہ بچھائی جاتی تو سارے کپڑوں میں مٹی لگ جاتی، تو جو مورنگ ہوتی ہے اس کو بچھا دیا جاتا تھا جس سے مٹی کپڑوں میں نہ لگے، اور جہاں آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اس کے سامنے اس جگہ پر جہاں انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کو کنکریوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب مٹی پر جو سجدہ کیا تو مٹی اس وقت گیلی تھی اور آپ کی پیشانی پر مٹی لگی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ 21ویں شب تھی، رات میں بارش ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال یہ تھا کہ زمین تو کنکریوں سے بچھی ہوئی ہوتی، اور جو یہ کھمبے تھے یہ کھجور کے تنوں کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو چھت ڈالی گئی تھی اس میں کھجور کی لکڑی اور پھر اس کے پتے وتے اور کچھ مٹی اور اسخر نامی گھاس یہ سب استعمال کی جاتی تھی۔ تو اب اس کو استعمال کرتے تھے، جو پرانے زمانے کی کچی قسم کی چھتیں ہوتی تھی ویسی چھت تھی آپ کی، اور بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکنے لگتی تھی۔ اس لیے جب کبھی بارش ہوتی اور چھت ٹپکنے لگتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اپنے مؤذن بلال سے کہ اعلان کر دو الا صلو فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسجد میں آؤ گے تو تمہارے کپڑے سب مٹی میں لت پت ہو جائیں گے، مسجد میں کیچڑ ہے۔
تو جب ایسا موقع ہوتا تو یہ حکم کر دیا جاتا کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے، مسجد آنے کی ضرورت نہیں، تو لوگ اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیتے۔ آج جو 21ویں شب کی بارش تھی وہ ہلکی سی تھی، اس لیے زیادہ کیچڑ نہیں تھا، سب لوگ آئے اور نبی نے نماز پڑھی، لیکن اتنا ضرور تھا پانی کہ جس کی وجہ سے مٹی میں نمی تھی، اور اس نمی کی وجہ سے پیشانی پر آپ کے مٹی لگی۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے جو علامت بتائی تھی کہ شب قدر میں ایسا ہوگا، وہ علامت دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 21ویں شب قدر تھی۔ لیکن ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن انیس ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، میں حاضر ہوا تھا دوسرے عشرے کے اخیر میں یا کسی وقت، تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ پوچھا کہ حضور میں کس رات آؤں؟ وہ گاؤں میں رہتے تھے، دور دراز کہیں صحرائی علاقے میں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی شب قدر مجھے مل جائے، تو حضور بتائیں کہ کس رات میں آؤں، یعنی کوئی علامت ایسی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا 23ویں شب میں آنا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس رات بارش ہوئی اور پھر حضور کے ماتھے پر مٹی کا اثر تھا، وہ 23ویں شب تھی۔ تو بہرحال اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ 21ویں تھی یا 23ویں تھی، لیکن بہرحال زیادہ ترجیح اس کو ہے کہ وہ 23ویں شب تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے، نبوت کے ابتدائی دور سے کثرت سے رات میں نماز پڑھتے تھے، جسے تہجد کہا جاتا ہے، یعنی کچھ آرام کر کے پھر اٹھ کے نماز پڑھی جائے۔ اور جو سورۃ العلق کے بعد سورہ نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی والے، رات میں نماز پڑھا کیجئے، تھوڑا حصہ چھوڑ کر زیادہ تر رات نماز میں گزاریے، آدھی آدھی رات نماز میں گزاریے، یا 2/3 رات یا 1/3 رات۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی کو حکم دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ بڑی لمبی تہجد پڑھتے تھے، اور پیروں پر ورم آ جاتا تھا کہ حضرت عائشہ یہ کہتی تھی حضور اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں، جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے بلند مقامات دیے ہیں، اس کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ بس میں تو اس کے حضور کھڑا رہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات کی جو نماز ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل۔ قم اللیل، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات میں کھڑے رہیے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیے، اور مختلف مقامات پر قرآن پاک میں یہی لفظ قیام کا لفظ نماز کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھتے تھے، اور لمبی نمازیں پڑھتے تھے، جیسے ابھی قرآن ہی میں آیا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت متاثر ہوتی گئی، تو رات کا چھٹا حصہ جو باقی رہتا وہ آپ تہجد میں گزارا کرتے تھے، اور کبھی اس سے بھی کم ہوتا، کبھی اس سے زیادہ ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور نے 5 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، 11 بھی پڑھی ہیں، 13 بھی پڑھی ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے روایت سے کہ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رہ جاتی تھی تو آپ سورج نکلنے کے بعد، اشراق کا وقت آ جانے کے بعد اس کی قضا 12 رکعت کرتے تھے،
قضا میں 12 رکعت کا تذکرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میکسیمم ہے حضور قضا میں اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ نہیں کہ 5 پڑھ لی یا 7 پڑھ لی یا کم یا بیش، بلکہ اس وقت منیمم کا نہیں میکسیمم کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ آپ کا عمل رہا، اور یہی عمل رمضان المبارک میں ہوتا تھا، لیکن رکعتیں اور طویل ہو جاتی تھی. یوں بھی عام راتوں کا حال بھی یہ تھا کہ حضور ایک ایک رکعت پڑھتے تھے تو اس میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لی اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لی اور سورہ نساء بھی پڑھ لی، 3 4 صورتیں، 5 پارے 6 پارے ایک رکعت. کہ دوسرا کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو وہ لرزنے لگتا، بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا، یا نماز آپ کے ساتھ پڑھ نہ سکتا، اتنا مشکل ہوتا. یہ اہتمام آپ کا تھا، اور رمضان المبارک میں اہتمام بڑھ جاتا تھا، اور عشرہ اخیرہ میں تو پوری رات آپ جاگتے تھے، پوری رات اہتمام کرتے تھے. اس لیے یہ جو جھگڑے ہیں اور سوشل میڈیا پر طوفان، اور اسی طرح اداروں میں طوفان کہ صاحب تراویح ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، سب بکواس ہے، بکواس فضول باتیں. مسئلہ رکعتوں کا نہیں، مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کا. اب عام طور پر صحابہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے یا خود بھی پڑھتے، 8 رکعت پڑھتے عشاء سے لے کر فجر تک. 8 رکعت، لیکن عشاء سے فجر تک، یعنی پیروں پہ ورم آ جاتا. ایک گھنٹہ، پون گھنٹہ ایک رکعت. یہ ہمت آسان نہیں ہے، جگر گردہ ہر شخص کا ایسا نہیں ہے. یہ عمل نبی کا، یہ عمل صحابہ کا. اب جو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث اپنے کو کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں، اور وہ 8 رکعت کی بات کرتے ہیں، وہ 8 رکعت بھی رحمان اللہ اکبر، علم القرآن اللہ اکبر، خلق الانسان اللہ اکبر. میں نے دبئی میں یہ نمازیں دیکھی ہیں، سورہ رحمان میں 20 رکعت، بلکہ اس سے بھی کم میں 20 رکعت. یہ سب تماشے ہیں ان لوگوں کے جو کبڈیاں کھیلتے ہیں، جن کو رمضان سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو فلم سے دلچسپی ہے، ان کو سیریل سے دلچسپی ہے، ان کو کھانے پینے سے دلچسپی ہے، تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. اصل رمضان ہے اس لیے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھی جائیں، کم رکعت ہو یا زیادہ رکعت ہو. نبی سے 5 بھی ثابت، 7 بھی ثابت، 9 بھی ثابت، 11 بھی ثابت، 13 بھی ثابت. اور ثابت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے زیادہ سے روکا نہیں اور کم سے بھی منع نہیں کیا. شوق دلایا گیا اور دعوت دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو. تو یہ اصل ترغیب کا موضوع ہے، موضوع رکعتوں کی تعداد نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی تراویح کا پڑھنا ثابت نہیں. قیام اللیل ہے، اور سال بھر آپ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، اور بہت دیر تک کرتے تھے، اور رمضان میں اس سے بھی زیادہ اہتمام فرماتے تھے. لیکن کسی آیت میں، کسی حدیث میں تراویح کا ایک لفظ نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی معتکف میں، وہ جو چادر تان دی گئی تھی جہاں اعتکاف فرماتے تھے، وہاں ذرا بلند آواز سے 23ویں شب کو پڑھ رہے تھے، 23ویں شب کو. اور وہ بھی ہر سال نہیں، 1 سال کی بات ہے، آخری سالوں میں سے 1 سال کی بات ہے کہ آپ ذرا بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. تو صحابہ میں سے آئے کچھ لوگ، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یعنی بیچ میں چادر ہے، اندر نہیں گئے، وہ باہر انہوں نے صف بنا لی وہیں پر. پھر اور لوگ آئے تو انہوں نے اور صف بنا لی، پھر اوروں نے صف بنا لی، پھر انہوں نے صف بنا لی. یعنی دیکھ کر جو ہے لوگ صف بناتے گئے. نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، نہ نبی نے محراب میں آ کر باقاعدہ نماز پڑھائی، نہ عشاء کے بعد نماز شروع کی، ایسا کچھ نہیں. نبی اپنے معتکف میں
اپنی چادر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے بلند آواز کی، تو آتے گئے لوگ شوق میں اور شامل ہوتے گئے۔ بہرحال نبی نے منع بھی نہیں کیا کہ شوق و ذوق سے نماز میں شریک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 24ویں شب میں آپ نے بلند آواز سے نہیں پڑھا کہ لوگ پھر آ کے کھڑے نہ ہو جائیں، لیکن 25ویں شب، کیونکہ شب قدر 25ویں ہو سکتی تھی، 23ویں ہو سکتی تھی، پھر آپ نے ذرا بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تو پھر نمازی کھڑے ہوتے چلے گئے اور زیادہ بڑی جماعت ہو گئی، پھر نماز اسی طرح پوری کر لی گئی اور لمبی نماز ہوتی رہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں شب میں یہ عمل نہیں کیا، 27ویں شب میں کہ امکان تھا کہ شب قدر ہو، پھر آپ نے بلند آواز سے پڑھا اور لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے منع نہیں کیا کہ جماعت اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی مسنون عمل ہے، نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اس سے اتنی بات ثابت ہوئی بس کہ جماعت سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جب 28ویں کو بھی لوگ آئے اور چاہتے تھے کہ نبی نماز پڑھائیں، اور کوئی کھکارتا تھا یعنی حضور سن لیں کہ بھئی ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، تب حضور نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ جائیں آپ لوگ، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، نفل گھروں پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات منع نہیں کیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہو جائے کہ پھر آپ پر لازم ہو جائے اور پھر یہ فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے اور پھر اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سہولت مسئلے میں رہے اور آپ کو اختیار حاصل رہے، اپنے شوق سے پڑھیں، نہ پڑھیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے چلے صاحب، مسجد سے روانہ کر دیا سب کو، صحابہ سے کہا کہ گھر جائیے، گھر جا کے پڑھیے۔ صرف 3 رات آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، اپنی نفل پڑھ رہے تھے، یعنی قیام اللیل کر رہے تھے، تو آپ کے پیچھے کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ 8 رکعت ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے صاحب 20 اور 22 اور 25 ہیں وہ بھی غلط بات کرتا ہے۔ نبی نے نہ یہ متعین کیا نہ وہ متعین کیا، آپ نے اپنی نماز پڑھی، اور اپنی نماز جیسے میں نے بتایا تو عائشہ ہی کی صحیح روایتیں ہیں کہ 5 بھی پڑھی اور 7 بھی پڑھی اور 9 بھی پڑھی اور 11 بھی پڑھی اور 13 بھی پڑھی، یہ آپ کا معمول رہا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو تراویح پڑھی نہیں گئی، وہ قیام اللیل تھا، وہ اپنے گھر میں قیام کرتے تھے اور لوگ اپنے اپنے گھر میں کرتے تھے، کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ اب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نماز پڑھا کر گھر چلے گئے، جہاں بھی انہیں جانا تھا وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد ایک جائزہ لینے کے لیے وہ مسجد آئے تو دیکھا ادھر جماعت لگی ہوئی ہے، ادھر جماعت لگی ہوئی ہے، ادھر 10 آدمی 15 آدمی، تھوڑی سی تعداد، کسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، آوازیں بھی ٹکرا رہی ہیں، ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ مسلمانوں کو ایک جماعت ہونا چاہیے، یہ تتر بتر صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ایز اے گورنر، ایز اے خلیفہ، ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ کہا کہ بھائی یہ انتشار صحیح نہیں ہے، ابی ابن کعب کو میں امام بنا دیتا ہوں، آپ سب لوگ ایک جماعت میں پڑھیے، یہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ تو لوگوں نے اتفاق کیا، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو یہی ہوا کہ وہی سلسلہ کہ بھائی 8 رکعت پڑھی گئی، پھر 3 رکعت وتر پڑھ لی گئی، پھر مزید انہوں نے محسوس کیا کہ عشاء بعد سے پڑھتے ہیں فجر تک، یعنی سحری کے وقت تک، تو بہت طویل وقت ہوتا ہے اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تخفیف کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ 4 رکعت پڑھیے، پھر بیٹھیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے، اسی آرام کو ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ کے معنی تھوڑی دیر کا آرام۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، 4 پڑھیں، پھر 4 پڑھیں، پھر آرام کر لیں، اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا، نماز بھی لمبی ہو جائے گی اور زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا، دشوار نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے ان سے اتفاق کر لیا۔
ابی بن کعب اور تمیم داری، ان دونوں کو کہا کہ کچھ رکعت یہ پڑھائیں کچھ رکعت وہ پڑھائیں، یا کبھی ایک دن یہ پڑھا دیں ایک دن وہ پڑھا دیں۔ اس طرح انہوں نے ایک کام کیا مینجمنٹ کا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی شریعت بنا دی، شریعت صرف نبی کی چلتی ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو بات ثابت ہوگی حدیث مرفوع سے، یعنی نبی سے جو بات ثابت ہوگی وہی شریعت کا حصہ ہوگی، اور جو بات ثابت ہوگی حدیث موقوف سے اور حدیث مقطوع سے، یعنی صحابی سے ہے یا تابعی سے ہے، اس سے شریعت نہیں ثابت ہوگی، بس یہ معلوم ہوگا کہ ہاں ان کا یہ عمل تھا، ہاں ان کا یہ عمل تھا، اس سے زیادہ اس کی شرعی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ آپ لوگ 20 رکعت پڑھیں، اگر 8 نہ پڑھ کر زیادہ بڑھا لیں رکعتیں اور بیچ میں آرام کے لیے بیٹھ بھی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، رکعتیں بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 100 رکعت پڑھیں کوئی حرج نہیں، اور اچھی بات ہے، کوئی شخص جتنی بھی رکعت پڑھنا چاہے، اور اکثر صحابہ اور تابعین بہت سی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے یا رکعتوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے، یہ عمل کرتے تھے کیونکہ یہ دائرہ ہے جواز کا، یہ جائز ہے۔ اب جائز میں آپ 10 پڑھیں یا 16 پڑھیں یا 20 پڑھیں یا 26 پڑھیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ قانون کی مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے مینجمنٹ کا۔ تو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس لیے کہ وہ حاکم تھے، انہوں نے ایک بات بتائی اور لوگوں نے قبول کر لی، تو یہ بات ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی تھی، اس کی حیثیت یہ نہیں کہ صاحب کوئی شرعی حکم انہوں نے جاری کر دیا، یہ کسی بھی صحابی کا کام نہیں کہ وہ شرعی حکم جاری کرے، وہ تو صرف نبی کا کام ہے، انہی کا منصب ہے کہ وہ شرعی حکم جاری کرتے ہیں، صحابی اس کی روایت کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا، یہ ہم نے آپ سے یہ سنا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی میں بھی چلا آ رہا ہے اور مسجد حرام میں چلا آ رہا ہے، اسی دور سے تسلسل سے یہ سلسلہ ہے کہ 20 رکعتیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں ترویہ ہو رہا ہے، اور بہت سی مسجدوں میں لوگ صرف 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور بہت سی مسجدوں میں مختصر پڑھ رہے ہیں، کہیں طویل پڑھ رہے ہیں، یعنی کیونکہ یہ اختیار شریعت نے ان کو دیا ہے تو اس اختیار کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بس وہی بات کہ جب مسئلہ آئے گا مینجمنٹ کا، جیسے یہاں جامعہ میں یا کسی بھی مدرسے میں تراویح ہمارے مینجمنٹ کا حصہ ہے، انتظامیہ کا حصہ ہے، طلباء کو پڑھنا ہے، اس لیے نہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ انتظام کا حصہ ہے، جیسے کلاسز کا حصہ ہے، جیسے کسی کلاس کے استاد کا معاملہ ہے، جیسے نگرانی کا معاملہ ہے، جیسے ہاسٹل کا معاملہ ہے، جیسے کھانے کا اوقات کا معاملہ ہے، یہ سب شریعت نے نہیں متعین کیے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انتظامیہ نے متعین کیے ہیں، اور ان کی پابندی لازمی ہے طلباء کے لیے، جیسے پولیس کے ذمہ لازمی ہے اپنی ٹریننگ، اور فوج کے ذمہ لازمی ہے اپنی ٹریننگ، اور جس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے اس پر وہ لازم ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پابندی لگائی جاتی ہے کہ طلباء سب اہتمام سے پڑھیں، ادھر ادھر پھرتے نہ رہیں، بیچ نماز میں ادھر ادھر نہ جائیں، اس کی اجازت نہیں ان کو، جیسے کلاس میں وہ کلاس کے وقت میں ٹہل نہیں سکتے، اور جو ہاسٹل کے اوقات ہیں خاص ان میں وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ورنہ نکال دیے جائیں گے، ان کا اخراج کر دیا جائے گا، اگر وہ مان لیتے ہیں فبیا نہیں مانتے ہیں تو بہرحال علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو ویسے ہی یہ انتظامیہ کا حصہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ جو تاکید کی جاتی ہے، کل بہت ہی تاکید کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں تو ان پر پابندی کروائی، یہ پابندی اس لیے نہیں کہ فرض ہے نماز، اس لیے نہیں کہ یہ نماز واجب، اس لیے ہے کہ یہاں کے انتظام میں، اور حضرت عمر کے زمانے سے حضرت عمر نے فرض نہیں کیا تھا، واجب نہیں کیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا، اس مشورے کو لوگوں نے پسند کر لیا، لیکن ہم لوگوں کے اداروں میں یہ صرف مشورہ نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کی پابندی کرنی ہے، اس کی جو خلاف ورزی کرے گا وہ نافرمان ہوگا، وہ باغی ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، وہ مجرم ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا،
اس کو اس کی اجازت نظام میں رہتے ہوئے نہیں، اپنے گھر جا کر جو چاہو کرو تو، لیکن یہاں کے نظام کا یہ حصہ ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ جیسے کتاب جب پڑھی جائے تو بیٹھنا ہوگا، ذکر کیا جائے تو کرنا ہوگا، یہ اس انتظام کا حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ وضاحت کر دوں کہ نہ نبی نے کبھی تراویح پڑھی، نہ ابو بکر صدیق نے پڑھی، نہ عمر نے پڑھی، جنہوں نے یہ مشورہ دیا خود نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے۔ بھائی وہ تو امام تھے نا، امام تھے، جب وہ امام تھے تو انہیں نے کیوں نہیں پڑھائی تراویح؟ انہوں نے تو صرف آ کر دیکھا ادھر ادھر منتشر نماز پڑھ رہے تو کہا بھائی سب لوگ مل کے پڑھا کرو، لیکن یہ نہیں ہوا کہ خود کھڑے ہوتے جب بھائی میں نے عشاء پڑھائی اب میں سنت کے بعد تراویح پڑھاؤں گا تم لوگوں کو تو سب لوگ بیٹھنا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ خود بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح، یعنی قیام اللیل کرتے تھے، اپنے گھر جا کر رات کی نمازیں پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان ابن عفان ہو، پوری رات، آدھی رات، ایک تہائی رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور یہ عام صحابہ کا حال تھا۔ قرآن پاک میں اس کی گواہی دی گئی ہے، شہادت دی گئی ہے کہ یہ کم سوتے ہیں، زیادہ تہجد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی پہچان۔ اس کو چاہیے کہ محبت سے، شوق و ذوق سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، ڈنڈی نہ مارے، 8 رکعت 2 رکعت فلاں رکعت، وہ یہ کہتے ہیں سب بدماش ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث جو کہہ رہی ہے وہ کرو۔ اگر نبی کا اتباع کرنا ہے، میں کہتا ہوں جو سلفی ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں نبی کا اتباع کرنا ہے تو پیروں پر ورم آ جائے تمہارے، پوری رات نماز پڑھو، پھر جگو پوری رات، تب نبی کا اتباع ہوگا، ورنہ نبی کی باتیں مت کرو، اپنے من کی بات کرو، خواہش کی بات کرو، مستیوں کی بات کرو، پھر جا کر چند رکعتیں جلدی سے گھسیٹ کر پھر خوب کھاؤ پیو، پھیل کے لیٹو۔ یہ سب جو ہے اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے، سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ نہیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، رمضان المبارک کی ہر ساعت میں اپنی عبادت میں ہمیں مشغول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا، ترتیل کا، تجوید کا اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام اللیل کے عمل سے آباد فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی نسبت ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ نبی کے سچے صحابہ کی حقیقی نسبت نصیب فرما، نبی کے اہل بیت کی نسبت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے، ذکر کرنے، تسبیح کرنے، اوراد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو منور بنا دے، ہمارے ذہنوں کو بھی مجلہ و مصفہ فرما دے، ہمارے بدن کو بھی اطاعت کا عادی بنا دے، تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے حفاظت فرما، غلط باتوں سے اور غلط افکار سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اور ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی وسلم۔